السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز. میں آپ کا ہوسٹ علی قاضی. آج ہمارے ساتھ بہت بڑی شخصیت بھی آئے ہوئے ہیں. بی ڈبلیو سولیسٹرز کی ان کی فرم بھی ہے ایلفرٹ کے اندر, اور وہ اس وقت بات کر رہے ہیں امیگریشن کی, لیکن دا فائنینشیل اسپیکٹ آف دی امیگریشن, کہ آیا کہ آپ کس طرح اپنے فیون سے یا آپ اپنی بیگم کو یا میاں کو کس طرح یہاں بلا سکتے ہیں, اس کی جو فائنینشیل اسپیکٹس ہیں اس کو ہم لوگ کور کر رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ بلال بھائی, تھینک یو اگین کہ آپ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کر رہے تھے. اس وقت ہم لوگوں نے جلدی سے ایک بریک لے لی. جی بالکل صحیح. آپ دیکھیے دس از سم تھنگ وچ از گڈ فار دا کمیونٹی ٹو نو اینڈ لرن اباؤٹ اٹ. نہیں, آئی ایم ایکچولی ویری سرپرائزڈ, کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ جب آپ پہلے جاتے ہیں وہاں, پھر آپ شادی کرتے ہیں, پھر شادی کے بعد آپ ایپلیکیشن کرتے ہیں. لیکن جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آیا کہ ہم لوگ وی کین ایکچولی ڈو کال آف فیونسز ایز ویل. ایبسلیوٹلی. اچھا, دیکھیے جو مجھے آپ یہ مقدر ہیں, مجھے سوری بلال بھائی, ایک مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو فائنینشیل اسپیکٹ جو آپ نے اس سائڈ کی بتائی ہے وہ تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے, لیکن جو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش یا جہاں سے بھی وہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کیا ان کا کوئی فائنینشیل انہوں نے دکھانا ہوتا ہے؟ جی نہیں, انہیں نہیں دکھانا ہوتا کیونکہ وہ آپ کے ڈپینڈنٹ آ رہے ہوتے ہیں. رائٹ, اوکے. تو کوالیفیکیشن ساری آپ کی ہے, فائنینشیل کوالیفیکیشن, فائنینشیل ریکوائرمنٹس, فائنینشیل برڈن جو ہے, جو اونرس آف پروف ہے ان ٹرمز آف شوئنگ کہ آپ اپینڈکس ایف ایم کی فائنینشیل ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہے ہیں, یہ سب کچھ اس اسپاؤس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جو برطانیہ میں ہے. چاہے وہ سیٹلڈ پرسن ہو, سیٹلڈ پرسن مینز اے پرسن ہو ہیز گاٹ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ان دس کنٹری, رائٹ, اوکے. یا وہ برٹش سٹیزن ہو. Okay, so indefinite or British, there is, the government does not have, they don't differentiate between the two in terms of rights. They don't. Right, So okay. that both people are basically settled people. Either they are citizens or they are settled. Okay. So ان لوگوں کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ they have to prove, they have to show, they have got to put forward the evidence کہ وہ واقعی ہی 18,600 پاؤنڈ کماتے ہیں, چاہے وہ امپلائمنٹ سے کماتے ہوں, چاہے وہ سیلف امپلائمنٹ سے کماتے ہوں, چاہے وہ ڈائریکٹر کے طور پہ اپنی ہی کمپنی کے لیے کام کرتے کماتے ہوں, یا ان کے پاس ایک بہت بڑا سلیب ہے, اتنی سیونگز پڑی ہوئی ہوں. اچھا, اب دوسری جو چیز آپ نے فرمائی کہ کیا ان جو دوسری پارٹی ہے جو پاکستان میں یا جو برطانیہ سے باہر بیٹھے ہیں ان کے ذمہ کیا ہے. اچھا, اگر ان کیس اگر ایک پارٹی اپنے پوری کی پوری فائنینشیل ریکوائرمنٹ شو نہیں کر پاتی تو یس, اف دے آر آن جاب, اف دے ہیو گاٹ ارننگس, تو وہ ارننگس اگر ان کے ساتھ جوائنٹ کر لیتے ہیں, اچھا, یو مین کہ جو آنے والے ہیں لوگ ہیں, اچھا, دے کین آلسو شو, اگر آپ کی انکم یہاں کم ہے یس, تو دے کین شو کہ بھئی ہم لوگ یہاں کام کر رہے ہیں. اگر ملا کر بھی پوری ہوتی ہے تو اٹ میٹرس, اوکے, اٹ ہیلپس. آلرائٹ. اچھا, اب دیٹس دو لٹل بٹ آف کمپلیکیٹڈ پروسیس بٹ اسٹل اٹ ہیلپس. انٹرسٹنگ بات جو میں نے جس کی طرف میں لانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کی ہمیشہ یہ انڈرسٹینڈنگ رہی ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اونلی اے اسپاؤس جن کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہو, مگر نہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک میرج وزٹر ویزا ہے, اسی طرح سے ایک فیانسی ویزا ہے. فائنینشیل ریکوائرمنٹس آر دیئر, وہ وہی رہیں گی جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی. ٹھیک, اب وہ یہاں پہ آئے, یہیں پہ شادی انجام پائی, یہیں پہ رجسٹر ہوئی, اس کے بعد آپ ان کا اسپاؤس ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. دیٹ از اے سیکنڈ پروسیس. سو فرسٹ آف آل یہ والا ویزا تھا وچ واز بیسیکلی فیانسی ویزا, رائٹ. یہ ہے سلسلہ کار. لیکن فائنینشیل ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ایسی ہیں وچ آر مینڈیٹوری. نہیں, بٹ دے آر ویری بے منیمم. آئی مین 18,600, آئی مین آج کل تو یو نو, آئی اسپیشلی ان لنڈن آئی ہارڈلی سی اینی ون ارننگ لیس دین دیٹ. یہ بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ منیمم ویج کو مد نظر رکھا جائے. اچھا, اس کے اندر بیکاز دی آئیڈیا واز دس جی جی کہ جو محترم یہاں پہ تشریف لائیں یا کوئی محترمہ تشریف لائیں, ہسبینڈ یا وائف جو بھی یہاں پر آئیں, اسپاؤس, وہ اسٹیٹ کے اوپر برڈن نہ بنے, وہ فائنینشیل برڈن نہ بنے, پبلک پرس کے اوپر برڈن نہ ہوں.
ایک بات جو رہ گئی تھی ہماری وہ یہ ہے کہ یہ تو جنرل رول ہو گیا. از دیر اینی ایکسیپشن ٹو اٹ؟ یس. اب ایک شخص ہے جو ہینڈی کیپڈ ہے, ایک شخص ہے جس کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ وہ پی پی آئی لے رہے ہیں, پرسنل وہ انڈیپینڈنس پیمنٹ جو ہوتی ہے, پی آئی پی سوری. تو وہ جو یہ جن کو یہ مل رہی ہوتی ہے بیکاز آف اینی آف دا ہیلتھ ایشوز, بیکاز آف اینی آف دیئر ایکٹیویٹیز کہ وہ نہیں پرفارم کر پا رہے ہوتے, تو جو پی آئی پی لے رہے ہوتے ہیں سرکار سے, ان کو یہ 18,600 پاؤنڈ بھی ثابت نہیں کرنا ہوتا. اچھا, رائٹ, اوکے. بیکاز دے کانٹ ورک. No? دیر آر ادر پیپل ہو آر کیئرنگ فار دیم. But they have a right to live their life? Absolutely. To have a spouse, to get married is one of your fundamental rights as well. Okay. Right. So it could be marriage, it could be civil partnership. Okay. So basically, and on both ends of the story, اگر ہم اس کو we put together, تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایکسیپشن کیا ہے. ایکسیپشن یہ ہے کہ وہ لوگ, اچھا اسی طرح سے اسکاٹ لینڈ میں جو لوگ ہیں ان کا ڈفرینٹ نام ہے اسی پیمنٹ اسکیم کا جو سرکار سے مل رہی ہے, بیکاز آف دیئر ہیلتھ ایشوز, بیکاز آف دیئر بہت ساری ان کے پاس پرابلمس ہیں اور وہ نہیں پرفارم کر پا رہے, تو پی آئی پی ملتی ہے ان کو. پرسنل انڈیپینڈنس پیمنٹ کہتے ہیں غالباً اس کو. تو ایسی صورتحال میں جب آپ کو وہ مل رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس یہ ایک ایکسیپشنل سچویشن کے اندر یہ ایک ایکسیپشن اویلیبل ہے اس 18,600 پاؤنڈس کے حوالے سے. Right. Okay. یو ڈونٹ ہیو ٹو شو دیٹ ون ایز ویل. سو بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی وہ ہم نے بلانا تو تھا مگر میں تو جاب ہی نہیں کرتا. اچھا جی, میں تو جاب ہی نہیں کرتی, اب میں کیا کروں؟ اب میرے پاس تو پی آئی پی تو ہے جی, میرے پاس تو لوگ کیئرر بھی آتے ہیں جی. تو پھر ہم ان کو یہ بات بتاتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں, بیکاز اٹس اے میٹر آف You are actually your fundamental. All right, okay. اچھا, تھوڑا سا ذرا اس کے اوپر میں نے ٹچ کرنا ہے کہ اوکے دیٹس فائن کہ 18,600 is the bare minimum that you need to call a spouse on normal circumstances, not exceptional. And what if the person, in terms of accommodation, do they also have to show some sort of accommodation کہ کہاں رکھیں گے, and what is the criteria for that? ویری انٹرسٹنگ کویسچن. یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اور یہ بہت اہم سوال ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی رہائش ہوتی ہے ایک کپل کے لیے ایک بیڈ, ڈبل بیڈ روم از سفیشینٹ ریکوائرمنٹ. So you mean to say کہ they can also get اگر وہ شیئرڈ اکاموڈیشن رہتے ہیں ہاں, اور ایک ڈبل بیڈ روم انہوں نے کرائے پہ لے رکھا ہے اس میں, وہ that is دیٹ فلفل دا ریکوائرمنٹس. اچھا, that would fulfill, all right. اچھا, اب اگر ایک گھر کے اندر اگر ویسے کوئی جوائنٹ فیملی میں لوگ رہ رہے ہیں, کوئی 18 لوگ وہاں سے رہتے ہیں, بیڈ رومز 4 ہیں, Then that's a problem. تو دیٹ از کالڈ اسٹیچوٹرلی اوور کراؤڈڈ. Yes, of course. اٹس ناٹ فٹ فار ہیومن ہیبیٹیشن. Right, okay. تو اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. سو اگر ریکوائرمنٹ کی بات کریں گے تو اگر ایک بیڈ روم اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو دیٹ فلفلز یور ریکوائرمنٹس ریگارڈنگ اکاموڈیشن. Right, okay, okay. Fantastic. This is actually quite interesting. میں تو actually یہ very surprising کہ we have a facility for the disabled as far as the criteria is definitely lowered, and plus also you can actually call your fiancé or a person that you intend You are going Achha, to get married. can I also ask you, how do you prove then that is, because as far as marriage is concerned اس کا straight forward آپ نے نکاح پیپر دکھا دیا. وہ بھی کافی نہیں ہے. اچھا, رائٹ, اوکے. اوکے, وہ بھی کافی نہیں ہے. نکاح پیپر از ناٹ سفیشینٹ. اچھا, تو پھر میرج کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اسپاؤس ویزے پہ آنے کے لیے وہ یہ کہ میرج ہی صرف نہ ہو, یہ سبسسٹنگ بھی ہو. اب سبسسٹنگ میرج میں کیا ہوتا ہے؟ جی, سبسسٹنگ ریلیشن شپس کیسے ہوتے ہیں؟ جس میں آپ ایک دوسرے کو ٹیکسٹ کریں گے, آپ ایک دوسرے کو کالز کریں گے, آپ ان کو عید پہ برتھ ڈیز پہ مبارکباد بھی دیں گے, ہو سکتا ہے گفٹس بھی بھیجتے ہیں. اچھا, so you have to prove So your all this trail. communication has to be there. Okay, So this is a communication that is required. okay. And that's why ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں یا تو اپنے واٹس ایپ میسیجز پرنٹ آؤٹ کر کے دے دیجیے, ای میلز پہ اگر آپ نے ایک دوسرے
کو مبارکبادیں پیش کی ہیں وہ دے دیجئے. بات یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ریلیشن شپ اور صرف جو ہے یہ کاغذی ریلیشن شپ نہیں تھا. This is a real relationship. This is a real marriage, lawful marriage, and it is a subsisting and thriving marriage. Right? اب اگر میرج ہی صرف اور صرف کاغذ کی ہو جائے تو بیسیکلی وہ کیا ہے؟ وہ از اے فیک میرج. That's right. شیم میرج. رائٹ. سو صرف ڈاکیومنٹ نہیں، صرف اس کے ساتھ آپ کے واقعی وہ پروف ہو جو ثابت کرتے ہوں یہ سبسسٹنگ ہے، یہ تھرائیونگ ہے. اس میں کمیونیکیشنز آ سکتی ہیں آپ کی، ای میلز آ سکتی ہیں آپ کی. بہت سارے لوگ ہیں جو واٹس ایپ پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وہ آئی ایم او ہے غالباً کوئی ایپ، اس پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. سو کوئی سا بھی موڈ آف کمیونیکیشن. اچھا ہو سکتا ہے آپ ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھی بھیجتے ہو سکتا ہے آپ اپنی مسز کو وہاں پہ جو ابھی دوسرے ملک میں رہتی ہیں اور ابھی اس ملک میں نہیں آئیں، آپ ان کو فائنینشیل سپورٹ بھیجتے ہوں. سپورٹ بھی بھیجتے ہیں. بالکل جب بالکل. آپ فائنینشیل سپورٹ بھیجتے ہیں اپنی مسز کو یا اپنے ہسبینڈ کو، اپنے اسپاؤس کو بنیادی طور پہ، اس کی پروف بھی ہونے چاہیے. سو ایوری تھنگ دیٹ ایکچولی پرووز دیٹ دس از اے سبسسٹنگ اینڈ تھرائیونگ میرج. That should be put forward. Okay. All right. Okay. So, obviously the circumstances, I think, sort of they look into, plus obviously your financial stability as well. So, ye do to cover ho gaye. Once, for instance, it's a hypothetical sort of a situation, कि once you're married और आपने ये सारा कुछ prove कर दिया, and you then bring your partner into the country as well, how long then does it take for her to, or him, to actually get an indefinite? کیونکہ ہم نے there are lots of talks کہ 10 سال کا بھی پروسیس ہے یہ، کچھ کہتے ہیں 6 سال کا ہے، کچھ so there are different time frames in that. تو وہ how do we, what is the process there? رائٹ. آپ دیکھیے جو اسپاؤز ویزے پہ آتے ہیں یہاں پہ، جی جی. وہ اسپاؤز ویزے کی جو ڈیوریشن ہے ٹو کوالیفائی فار انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اور سیٹلمنٹ ان ادر ورڈس، وہ ہے 5 برس. ٹھیک. سو 5 برس جو ہے جب جو شادی کے اندر اسی ویزے پہ اسی روٹ پہ اسپاؤز ویزا روٹ پہ آپ جب رہتے ہیں تو 5 برس کے بعد آپ کوالیفائی کر جائیں. اچھا بلال بھائی، is it then a situation کہ if you're on a spouse visa, are you then allowed to work in terms of, can you support yourself by working? What, وہ کس طرح؟ You have got every single right to life which anyone Except can public enjoy. آپ صرف finance. ایک نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ you can't apply for any social benefits. جو پبلک فنڈس ہیں وہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے. رائٹ. ہاؤسنگ بینیفٹ ہو گیا یا انکم سپورٹ ہو گئی، اس طرح کی چیزیں، یعنی کوئی بھی تعلق جس کا بینیفٹ سسٹم سے تعلق ہے آپ اس طرف نہیں جائیں گے. اس طرف نہیں آپ جا سکتے کیونکہ آپ تو ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے اسپاؤس کے، اور آپ کے اسپاؤس نے تو ثابت کیا ہے خود ہی کہ ہی کین ایزیلی مینٹین یو. اچھا، is there a complication if, for instance, the person has a council property, he's living in that sort of an accommodation, or although he's got the 18,600, would that be considered as a social? دیکھیں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کاؤنسل کی پراپرٹی میں بھی رہ رہے ہوں اور آپ 18,600 کما بھی رہے ہوں. It doesn't work like that. ہاں البتہ جہاں تک آپ لیٹس سے کہ آپ پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کے پاس یہ ہاؤس اویلیبل ہے اور آپ اپنی انکم لے رہے ہیں وہاں پہ اور ان کے ساتھ رہتے ہیں آپ، اور یہ ڈکلیئر کر رکھا ہے آپ نے کاؤنسل کو بھی کہ آپ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، اور آپ نے اطلاع بھی کر دی ہے کہ فلاں تاریخ کو ہوپ فلی ہسبینڈ یا وائف جو ہیں جو بھی اسپاؤس ہے وہ یہاں پہ آ کے رہیں گے، اینڈ دے ہیو نو issues whatsoever in terms of any housing law, as per housing law. تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے that those houses are also eligible. Okay, all right, okay. یہ تو ہم نے cover کر دیا sort of the marriage aspect and also the fiancé aspect of there are other financial visas as well, for instance skilled labor or skilled workers. اس کی کیا requirement ہوتی ہے؟ How can people actually avail that sort of a situation? وہ تھوڑا سا ذرا آپ ہمیں in detail بتائیں.
جی یہ بہت ہی ریلیونٹ آپ نے بات کہی، اور خاص طور پہ آج کل کے جو فائنینشیل کلائمیٹ ہے اس کے حوالے سے تو اور بھی ریلیونٹ ہو جاتی. دیکھیں ہمارے کتنے احباب ہیں یہاں پہ جن لوگوں کے اپنے ٹیک اویز ہیں، جی جن کے اپنے ریسٹورانٹس ہیں، باربر شاپس ہیں، ان کی آفیسز ہیں، ڈفرینٹ بزنسز ہیں، رائٹ. سو چاہے شاپ ہے، چاہے کوئی اور بزنس ہے، اینی تھنگ وچ از اے رننگ بزنس، تو وہ جو ہے بنیادی طور پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹو دی ہوم آفس، اینڈ دین این ایپلیکیشن از ٹو بی میڈ، اور وہ اسپانسرشپ اسٹیٹس حاصل کر سکتے ہیں. Achha, right, okay. So, I mean, is there a certain criteria which you have to meet in regards to becoming a sponsor for, جی بالکل. دیکھیں اس میں اگر آپ سول ٹریڈر ہیں تو بھی ہو سکتا، اگر آپ کمپنی ہیں تو بھی ہو سکتا ہے. اب کچھ چیزیں ہیں جو نیٹی گریٹیز میں جانے والی ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ کیس ٹو کیس ہم اس کو دیکھیں گے، اس کو اسیس کریں گے تو ہم ان کو بتا پائیں گے. البتہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ چاہے بزنس سول کا ہو، چاہے وہ پارٹنرشپ میں ہو، چاہے وہ کمپنی کی شکل میں ہو، یعنی ایک بزنس ہو جو وچ از ریئلی تھرائیونگ بزنس، وچ از پرومسنگ بزنس، اور ان کی ایک ہسٹری بھی ہو کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ عرصے تک جو ہے اس کی وہ سرٹن اماؤنٹ آف منی وہ کماتے بھی ہوں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک بزنس آج اسٹیبلش ہو اور نیکسٹ ڈے وہ چاہیں کہ اس کی اسپانسرشپ ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ اسپانسرشپ اسٹیٹس سے فائدہ کیا ہوگا، سب سے اہم بات یہ، جی بالکل. اور وہ کیوں چاہیے ہوتا ہے اور کیوں کرنا چاہیے بنیادی طور پر. تو اس کے پیچھے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بزنس ہے وچ از تھرائیونگ، وچ از ویری ویل اسٹیبلشڈ، اینڈ یو وانٹ ٹو فردر ایکسپینڈ یور بزنس، اور آپ چاہتے ہیں کہ ورک فورس ایسی ہو آپ کے پاس جو کمیٹڈ ہو اور بہت دیر تک آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ ہی رہے، رائٹ. ریٹینشن از ویری امپورٹنٹ تھنگ، Oh, yes, absolutely. It's بیکاز ایکسپینشن وداؤٹ کنسالیڈیشن از ڈیزاسٹر. absolutely. سو ایسی سچویشن میں کیا چاہیں گے؟ یہی ہوگا کہ آپ چاہیں گے کہ میں ایگزامپل دینے جا رہا ہوں. آپ کے پاس ایک لیٹس سے ریسٹورانٹ ہے، یہ جسٹ ایگزامپل کے لیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ خاص قسم کی بریانی وہ پاکستان کے فلاں شہر کے اندر جو لوگ ہیں وہ، یا فلاں جو لوگ سکلڈ ہیں وہ بہت اعلیٰ بناتے ہیں، بہت بڑھیا بناتے ہیں، اور اگر آپ وہ انٹروڈیوس کروائیں گے وہاں پہ یہ ڈش، تو کیا ہوگا؟ آپ کی بکری بڑھ جائے گی، آپ کے جو کسٹمرز کی لسٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا، آپ کا بزنس اسکیل بہت بڑا ہو جائے گا، ایکسپینڈ کر جائے گا. ایسی صورتحال میں آپ کو کس قسم کا شیف چاہیے؟ بائی دا وے وہاں سے آئے گا نا شیف، باہر سے، ہو سکتا ہے لاہور کا ہو سکتا ہے کراچی کا ہو سکتا ہے ڈھاکہ سے ہو. سو اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ آپ کو کہاں سے چاہیے. سو ایسی سچویشن میں جب آپ اسپانسرشپ لائسنس حاصل کر لیتے ہیں ہوم آفس پہ، تو آپ لیگلی ایلیجبل ہو جاتے ہیں کہ کسی کو بھی اسکلڈ ورکر کے طور پہ یہاں بلا سکیں. آپ کی اکاؤنٹنٹ آفس ہو سکتا ہے، آپ کی اکاؤنٹنسی فرم ہے یہاں پہ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک بک کیپر آئے اور وہ بک کیپر آ کے بات کرے، اور آپ کو معلوم ہے کہ لیٹس سے کہ آپ کے 500 کلائنٹس ہیں، ان میں سے 300 کلائنٹس جو ہیں دے آر اسپیکنگ دا سیم لینگویج جو Of آپ کا course, بک کیپر بول absolutely. The سکتا ہے. language is also a very important, fundamental thing actually. انڈیڈ. A culture, ضروریات language, ہے all نا. of these things. ایگزیکٹلی. آپ کہتے ہیں جی کہ مجھے اردو بولنے والا، مجھے پنجابی بولنے والا، یا مجھے میر پوری بولنے والا، مجھے یا پہاڑی بولنے والا بندہ چاہیے، کیونکہ میری ساری کی ساری کلائنٹیل جو ہے وہ اس طرح کی زبان بولتی ہے. کمیونیکیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ ان کو بلا سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کے بزنس کو رجسٹر کرنا ہے ود دا ہوم آفس ایز اسپانسرشپ. ونس یو بیکم لائسنسڈ اسپانسر، Then you پھر can اس کے start بعد actually. دین یو کین جسٹ اسٹارٹ انوائٹنگ پیپل، یو کین دین اسٹارٹ امپلائنگ پیپل آن اسکلڈ ورکر ویزا. جی یہ بڑا امپورٹنٹ ایکچولی یہ ہماری کمیونٹی کے لیے بھی، کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ اٹ از دیر اسپیسیفکلی کہ ہم لوگ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو پروموٹ کریں اور
جتنا بھی ہم لوگ مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. تو آپ لوگوں سے گزارش یہی ہوگی کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کمپنی ہے تو یو کین ایکچولی ہیو دیٹ سورٹ آف اے سچویشن ایز ویل کہ جہاں پر آپ کسی کو بلا بھی سکتے ہیں اگر آپ ہوم آفس کے ساتھ رجسٹر کریں. اور جو بلال بھائی جو ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح اور کون سی کمپنیز کر بھی سکتی ہیں. دس از اے ویری ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. اچھا تو یہ تو آپ کا رجسٹریشن ہوگی اینڈ یو نو as far as Muslim businesses or other businesses are concerned they can actually کیونکہ سب نے سنی ہوتی ہیں یہ باتیں, آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا. اینڈ ایون اسکل لیبر جو ہے دیر از اے سرٹن کائنڈ آف اسکل دیٹ دے وانٹ. And you know there was a lot of problems with actually the restaurant business. It was very much highlighted in the news as well, where they were actually not letting chefs come from abroad. I mean جو ہاسپٹیلٹی بزنس ہے اس کے اندر اس وقت سچویشن جو ہے وہ یہ اٹس اباؤٹ دا ویٹرز. there is a massive lack because of all the Eastern Europeans walking out. تو have they opened these doors? یہ دروازے کھل گئے ہیں کیا سچویشن؟ جی these doors are absolutely open. آپ کو صرف وہ فل فیک کرنا ہے کرائٹیریا. سب سے پہلے تو آپ اپنے بزنس کو ہی رجسٹر کریں گے نا اسپانسرشپ کے لیے. سو ونس یو بیکم لائسنسڈ اسپانسر آف دا اینڈ یو بیکم دا لائسنس اسپانسر آف دا ہوم آفس اینڈ یو گیٹ آن ٹو دا رجسٹر, پھر آپ چونکہ ایلیجیبل ہو گئے ہیں کہ آپ اپنی ورک فورس بڑھانے کے لیے اور آپ بتاتے ہیں کہ دیکھیے واقعی ہی میرے بزنس نے یہ کام کیا ہے ابھی تک, یہ میرا ٹرن اوور ہے, یہ باقی ریکوائرمنٹس تھیں آپ کی, یہ ساری میں نے پوری کر دی ہیں اور اب مجھے آپ لائسنس دے دیجئے. تو ہوم آفس جو ہے وہ لائسنس دے دیتا ہے. ان کے پاس ایک پرائرٹی سروس بھی ہے, تو پرائرٹی سروس میں بڑا فاسٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں لائسنس کے لیے, بہت جلدی کام ہو جاتا ہے, 10 دنوں کے اندر اندر بھی ہو جاتا ہے, 10 اچھا رائٹ کے اوکے اندر اٹ بھی ہو کین جاتا بی ہے ڈن ڈیپینڈنگ آن یور circumstances and your company background and so on and so absolutely forth. yes you're right. And the company has to be in profit for it to be a substantial profit, or دیکھیں are we looking at دیکھیں یہ اٹ ریئلی ویریز, لیکن یہ ہے کہ اف کمپنی از آلریڈی ان دا لاس تو وہ ایکسپینشن تو نہیں کرنا چاہ رہی, رائٹ. تو ایسی صورتحال میں وہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ٹرن اوور کیا تھا, وہ بزنس کر رہی تھی, بزنس واز تھرائیونگ, اٹ واز پرومسنگ, اٹ واز اسٹیبل بزنس, پروفٹ تو یقیناً ہو رہا تھا, تو ادروائز لاس میں تو آپ نہیں جی جا پائیں گے. اچھا اب جو اسکل ورکرس ہیں وہ دو قسم کے ہیں, جی ایک ہیں ہائیلی اسکلڈ ورکرس, ایک ہیں لو اسکلڈ ورکرس. سو ایجوکیشن بھی اس میں میٹر کرتی ہے, اس کی آپ کے اندر اسکل بھی میٹر کرتی ہے, کیٹیگریز ہیں. اسی طرح سے پھر ان کی آگے سیلری میٹر کرتی ہے. تو دا گڈ تھنگ اباؤٹ دیٹ تھنگ از کہ آپ کا بزنس ہے, آپ نے اپنے ہی بزنس کے لیے 1 لوگ 2 لوگ 3 لوگ بلا لیے ہیں, اور رائٹ تو وہ آپ نے سارے لوگ بلائے, وہ یہاں پر تشریف لائے. اب ایسی صورتحال میں کیا ہوگا, وہ آپ کے پاس 5 برس تک کام کریں گے, پھر ان کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملے گی. رائٹ اوکے. سو وہ آپ ہی کے پاس ہیں, وہ جو میں نے عرض کی تھی نا کہ ریٹینشن آف دا ورک فورس, Basically they're there for 5 years to help you with your business, and then اس کے بعد then they can actually apply for 3 برس کی کیٹیگری بھی ہے, 5 برس کی کیٹیگری بھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو آیا ہے اس نے ایکسٹینشن لینے کے بعد بھی آپ ہی کے ساتھ کام کرنا ہے, تو وہ 5 برس کے لیے تو وہ شخص اچھا وہ اگر آپ کو چھوڑ دیتا ہے تو then that means کہ he has to go back and reapply, or دیکھیں how does it work? either someone else has to hire him, وہ Okay. کہیں اور سے جو ہے وہ اگر ان کو مل جاتا ہے اسکل ورکر ویزے کا اسٹیٹس, then it's fine. Other than that no one has got any other way out. جیسے آپ نے پہلے پوچھا تھا سپاؤز کے پاس کیا رائٹس ہیں, اسی طرح سے اس کے حوالے سے پوچھ لیجئے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں دونوں کو ملا کے دیکھیے گا. آپ کے پاس سبھی وہ سہولتیں میسر ہیں جو برطانیہ میں کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہیں. یو ہیو گاٹ رائٹ ٹو ورک, یو ہیو گاٹ رائٹ ٹو لائف آف کورس, یہی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, بچے ہیں آپ کے تو وہ اسکولوں میں جائیں گے, وہ تعلیم حاصل کریں گے, ان کے اوپر بھی کوئی فیس نہیں ہے, وہ پرائیویٹ ایجوکیشن میں نہیں ہے. سو ایوری تھنگ از اویلیبل. اچھا جو اسکلڈ ورکر آتا ہے, اسکلڈ ورکر کا جو اسپاؤز ہوتا ہے اس کے پاس پورا رائٹ ٹو ورک بھی ہے,
फुल टाइम वो काम कर सकता है, कोई सा भी काम कर सकता है. सो देयर इज़ नो कंडीशन व्हाटसोएवर कि वो जो उनको रोक सकती हो, जो रिस्ट्रिक्ट करती हो. सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर एडेड बेनिफिट टू इट. सो बुनियादी तौर पे आजकल जो सूरत हाल मौजूद है, मैं तो हमेशा इनकरेज करता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में बजाय इसके कि आपकी वर्क फोर्स आज है कल नहीं है, टेम्परेरी लोग काम कर रहे हैं, आज हैं कल नहीं हैं, तो इसकी जगह पे आप अपने बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रॉपरली एस्टैब्लिश करने के लिए आप अपनी वर्क फोर्स केयरफुली सिलेक्ट करके आप बाहर से भी ला सकते हैं. Pakistan, India, Bangladesh, Anywhere. Europe, anywhere in the world. Anywhere in the world. Absolutely, absolutely. And that makes a phenomenal difference. Obviously, Yes. retaining people and Exactly. For them to actually last with you for 5 years, Very right. especially for a growing business, is, I think, the crux of the matter. Brilliant. Thank you so much. बिलाल भाई, अब हमारा वक्त तो अब ख़त्म हो गया. बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई है आपके साथ, बड़ा मज़ा आया है. और मैं एक्चुअली ये भी चाह रहा था आपसे पूछने के लिए कि हम लोग वो मैरिज के अंदर फाइनेंशियल मैटर्स जो होते हैं वो किस तरह सॉर्ट आउट होते हैं. यू नो, देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट वी वांटेड टू आस्क. और आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप हमारे पास फिर ज़रूर आना, ताकि हम आपसे और भी मशवरा ले सकें on other certain topics that I want to speak to you. जी यकीनन, जब भी आप बुलाएंगे हम हाजिर होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. तो जी बिलाल साहब, थैंक यू सो मच, आप आए. और सॉरी, आप कहें. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू जी, थैंक यू. नाज़रीन, ये अब हमारे शो का टाइम हो गया है ख़त्म. बड़ा मज़ा आया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है इमिग्रेशन के लिहाज से और फाइनेंशियल मैटर्स कि किस तरह हम लोगों को बुला सकते हैं, अपने स्पाउसेस को बुला सकते हैं, स्किल्ड वर्कर्स को बुला सकते हैं, और किस तरह हम लोग और यहाँ पर स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ पकड़ सकते हैं. अगले हफ्ते तक आप मुझे इजाज़त दें, मैं फिर आपके पास हाज़िर रहूँगा. मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़.